ابتدائی طالب علم ابتدائی طور پر اس بات سے ڈرے کہ وہ سارا یاد کرنے کا جو پروسیس ہے اس کے بعد سمجھنے کا جو پروسیس ہے وہ خود سے سمجھنا شروع کر دے. پھر ایک ہفتے بعد آپ کو کوئی اور شیخ ملے, انہوں نے کہا نہیں وہ کتاب تو میں دیکھی نہیں, اتنی زبردست کتاب ہے اس فن میں, سب سے بہترین کتاب لکھی گئی ہے اس فن میں, وہ یہ کتاب ہے. آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں اس چیز سے بچے, یہ علامت الضجر ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین کرام, آج آداب علم کے نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ابن جماعہ الکنانی رحمہ اللہ کی کتاب تذکیۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم, اس کتاب کی روشنی میں طالب علم کے آداب کا مطالعہ کر رہے ہیں. الحمدللہ طالب علم کے آداب کے متعلق سے دو اہم فصول, دو اہم پارٹس ہم کور کر چکے ہیں, جس میں طالب علم کے آداب اپنی ذات کے ساتھ اور دوسرے حصے میں طالب علم کے آداب اپنے استاد کے ساتھ. اب الفصل الثالث جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کری طالب علم کے لیے, وہ ہے کہ طالب علم کے آداب اپنے دروس جو کلاسز وہ اٹینڈ کر رہا ہے اور اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے. یہ اہم فصل شیخ ابن جماعہ رحمہ اللہ نے ذکر کری, اور اس کے انڈر بھی انہوں نے 13 اقسام جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح ہمارا طریقہ رہا ہے کہ ہر درس میں دو تین اقسام بیان کریں گے کہ انشاءاللہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے سیکھنے کی باتیں ہوں. پہلا ادب جو شیخ رحمہ اللہ طالب علم کو کیا پڑھنا ہے اور کلاس کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, اس حوالے سے جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے طالب علم کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ سے علم سیکھنے کا آغاز کرے. اللہ کی کتاب لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ اللہ کی کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, جتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے اتنی اس کے کلام کی عظمت ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق سے کوئی مشابہت ممکن نہیں ہے, کوئی مقاربت ممکن نہیں ہے, کوئی مثال دینا ممکن نہیں ہے, اسی طرح اللہ کے کلام کا بھی وہی انفرادی, وہی اونچا, وہی اعلیٰ برتر مقام ہے. تو سب سے پہلے اس سے آغاز کرے اور اس کو یاد کرے, یہ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ. لیکن یاد رکھیے, یاد کرنے کے معاملے میں اور دیگر علماء نے ذکر کیا کہ یہ جو شروع کا طریقہ ہے علم حاصل کرنے کا, اس کے لیے تو ایسا ہی ہے, مطلب ایک طالب علم آغاز کر رہا ہے. لیکن آپ فرض کیجئے کہ ایک بندہ ہے وہ 40 سال کی عمر میں علم سیکھنے کا آغاز کر رہا ہے. یقیناً علم سیکھنے کی عمر تو کوئی نہیں ہے, بالکل ہر عمر کا انسان سیکھ سکتا ہے. لیکن اب اگر وہ قرآن یاد کرنے جائے گا تو دو مسئلے ہوں گے. ایک یہ کہ اس کا حافظہ یقیناً بہت کمزور ہو چکا ہوتا ہے اتنی بڑی عمر کے بعد. دوسرا یہ کہ پھر وہ بہت زیادہ جو ضروری چیزیں ہیں جس کا علم اسے ہونا چاہیے تھا, ہو سکتا ہے بہت سارے فرائض ہوں, وہ پھر شاید نہ سیکھ پائے. تو ایسے بندے کو علماء ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں کہ وہ کچھ ضروری صورتیں یاد کر لیں, فضیلت والی صورتیں یاد کر لیں, منتخب صورتیں یاد کر لیں اور پھر باقی علوم کو سیکھنے کی طرف آگے بڑھیں. لیکن عام روٹین جو طالب علم کا ہونا چاہیے وہ یہی کہ وہ کتاب اللہ سے علم سیکھنے کا آغاز کرے. کہتے ہیں شیخ اس کے بعد کوشش کرے کہ علم تفسیر کا خوب اہتمام کرے اور اس میں خوب رسوخ حاصل کرے. ظاہر ہے قرآن مجید کی عظمت ہے, پھر اس کی صحیح فہم, صحیح انڈرسٹینڈنگ, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کوشش کرے کہ ہر فن کے اندر ایک مختصر کتاب کو یاد کر لے. یہ بڑی اہم بات ہے. ہر فن سے مراد یقیناً آپ سمجھتے ہیں گرامر کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, فقہ کا علم ہے, اصول فقہ ہے, اصول حدیث وغیرہ وغیرہ جو شرعی علوم ہیں. کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ ہر فن میں ایک مختصر کتاب لے لے, جو یاد رکھیے خالی مختصر نہیں بلکہ اہل علم نے اس کتاب کو ریکمنڈ بھی کیا ہو. علماء کہتے ہوں کہ یہ ایسا مختصر ہے جو واقعی جامع ہے اس فن میں, جو طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. ایسی کتاب لے لے اور کہتے ہیں شیخ کہ اس کو پورا کمپلیٹ انداز سے اچھی طرح یاد کرے. اور وہ کون سے علوم کو منشن کیا انہوں نے؟ سب سے پہلے کہا حدیث کے علم میں, علوم حدیث میں, اور اصول دین اور اصول فقہ. اصول دین سے مراد عقیدے کا علم, اصول فقہ
یعنی فقہی ادلہ سے کس انداز سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اس کا علم، اور النحو والتصریف یعنی علم نحو اور علم صرف کے اندر بھی کوئی نہ کوئی متن، کوئی نہ کوئی ٹیکسٹ یاد کرے۔ کہتے ہیں لیکن یاد رکھے یہ سارے علوم پڑھنے کے دوران بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو نہ چھوڑے، اس کو پڑھتا بھی رہے، اس کا روزانہ ورد ہو۔ ورد سے مراد کہ ہر روزانہ آپ کی روٹین ہو کہ میں نے آدھا سپارہ، 1 سپارہ، 2 سپارہ، اتنی میں تلاوت کرنی ہے اور اتنا حصے کی میں نے تفسیر پڑھنی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے بالکل اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ یاد رکھے کہ یہ جو کتابیں یاد کر رہا ہے وہ اہل علم پر اس کو پڑھے، یعنی یہ جو مختصر ٹیکسٹ پڑھ رہا ہے حدیث میں، فقہ میں، یہ نہ ہو کہ وہ خود سے اس کو پڑھ رہا ہے، خود سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَشْتَغِلُ بِشَرْحِ تِلْكَ الْمَحْفُوظَاتِ عَلَى الْمَشَائِخِ، ان محفوظات یعنی یہ جو ٹیکسٹ ہیں، یہ یاد جو کیے ہیں، ان کو پڑھے مشائخ پر، اور ڈائریکٹ کتابوں پر اعتماد کرنے سے ڈر کے رہے۔ یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے، اور آج کے زمانے میں یہ ہم محسوس کرتے بھی ہیں۔ کہہ رہے ہیں وَلْيَحْذَرْ مِنَ الْاعْتِمَادِ فِي ذَلِكَ عَلَى الْكُتُبِ ابتداءً، ابتدائی طالب علم ابتدائی طور پر اس بات سے ڈرے کہ وہ سارا یاد کرنے کا جو پروسیس ہے، اس کے بعد سمجھنے کا جو پروسیس ہے وہ خود سے سمجھنا شروع کر دے۔ بولے بھائی میں کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں ہیں، آج کل PDF ہیں، الیکٹرانک بکس ہیں، میں خود ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں اور خود سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے اس چیز سے بچے، بلکہ اسے چاہیے کہ ہر فن میں اس پر اعتماد کرے جو اس فن کا ماہر ہے اور اس فن میں تحقیق کر سکتا ہے، اس فن کو اس نے بڑے اچھی طریقے سے سیکھا ہوا ہے۔ ایسے علماء کا، ایسے مدرسین کا انتخاب کر کے ان سے ان کتابوں کو پڑھے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے ہی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ دین اور ان کی اصلاح اور ان کی شفقت یعنی مدرس کے جو اخلاقیات ہیں وہ تو ہونے چاہیے اپنی جگہ، وہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے شیخ کی ملازمت اختیار کی ہوئی ہے، فلاں شیخ سے آپ پڑھتے ہیں، 1 یا 2 آپ کے شیوخ ہیں، آپ انہی سے پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی اور شیخ ہیں وہ کوئی سبجیکٹ اچھا پڑھا سکتے ہیں، تو اگر تو آپ کے وہ شیوخ جن کے پاس آپ ہر وقت رہتے ہیں، جو آپ کے خاص مینٹور آپ کہہ لیجیے ہیں، اگر تو وہ برا نہ مانے تو پھر آپ اس تیسرے چوتھے شیخ کے پاس جائیں، اور اگر وہ اس سے محسوس کریں کہ گویا آپ نے ان کے درس کو کم اہمیت دی ہے تو پھر نہ جائے، اپنے استاد کے جذبات کا بھی خیال رکھیں۔ یہ تک شیخ یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حفظ اور شرح بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اتنی چیز یاد کرے اور اتنی چیز سمجھے درس اٹینڈ کرتے وقت جتنی اس کا نفس، اس کا مزاج ایکسیپٹ کر سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یاد رکھیے اپنے اوپر بہت زیادہ برڈن ڈال لینے سے انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے، پھر وہ کہیں کہیں بور بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ دل کی بھی پاور ہوتی ہے جس طرح جسم کی پاور ہوتی ہے، یعنی دل جو ہے نا آپ کا کبھی کبھار وہ بھی تھک جاتا ہے، جس طرح انسان کا جسم تھک جاتا ہے، تو اس کو اتنا دیجئے جتنی اس کی استطاعت میں ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ یہ پہلا ادب طالب علم کے لیے یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے دروس اور کس طرح سے علم حاصل کیا جائے اس کے بارے میں ذکر کیا۔ دوسرا ادب بہت ہی نفیس اور عمدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی طلب علم میں، یعنی علم کے آغاز میں، علم کے سفر کے آغاز میں اس بات سے ڈرے کہ وہ اختلافی مسائل کو جاننے کا شوق رکھے۔ بہت سے طالب علم شاید جو سن رہے ہوں وہ نوٹ کریں گے تو دل میں تو آتا ہے، دل تو کرتا ہے کہ ایک بات جان لی، اچھا اس میں اور کیا اوپینین ہے، اور علماء کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، چلو جیسا کرتے ہیں کہ کتابیں دیکھتے ہیں، کوئی ویب سائٹ دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ملے، کوئی 2-3 آراء ملیں، آرگیومنٹ ملے، تاکہ شاید ہمیں ذرا فائدہ ہو۔ کہہ رہے ہیں شروع علم کے اندر جب علم آپ حاصل کر رہے ہیں، ابھی آپ کہہ سکتے ہیں پرائمری لیول کے آپ دین کے طالب علم اگر ہیں، تو آپ اختلافات علماء کے درمیان اور جو ڈیبیٹس والی ٹاپکس رہے ہیں ان کو پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کہتے ہیں یہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے اور اس کی عقل کو جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے۔ آپ حیران ہوتے رہتے ہیں یہ کیوں کہا انہوں نے، یہ کس نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اس کے مرتبے کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں بل یتقن اولا کتابا واحدا فی فن واحد، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ایک کتاب کو اچھے طریقے سے سمجھ لے اور اس کا اتقان حاصل کر لے، یاد کرنا، سمجھنا ہر فن کے اندر، اور اس کے بعد آگے بڑھتا چلے۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے شیخ اس طرح کے ہیں جو آپ کو باقاعدہ طرح طرح کے اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں، مختلف آراء ذکر کرتے رہتے ہیں مسئلے کے اندر، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ شروع کے طالب علم ہیں تو ایسے استاد سے معذرت کر لیں۔ مطلب یہ استاد جو ہیں
وہ آپ کا مزاج سمجھ نہیں پا رہے کہ آپ کو کس علم کی ضرورت ہے. چھوٹا سا درس ہے, وہ ایک مسئلے کے اندر ایک گھنٹے کا گفتگو کر رہے ہیں, چھوٹا سا مسئلہ, اس میں مختلف آراء بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایسے استاد سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے فائدے کے مقابلے میں. بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ اسی ادب کے ضمن میں, کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچے کہ مختلف کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے اور مختلف فنون کو ایٹ اے ٹائم پڑھتا رہے. اس سے جو ہے ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور وقت بھی بڑا ضائع ہو جاتا ہے. بلکہ جو کتاب پڑھ رہا ہے, جو فن حاصل کر رہا ہے, اس کو اپنا پورا وقت دے, پوری توجہ دے. بڑی اہم بات ہے. آپ کے دل میں آتا ہے کبھی کبھی علم سے کرتے ہیں نا کہ میں صبح نحو پڑھوں, دوپہر میں صبح میں پھر 9 بجے جو ہے حدیث پڑھوں, پھر اصول فقہ پڑھوں, پھر اصول حدیث پڑھوں, پھر 10 بجے یہ پڑھوں. یعنی آپ صبح سے شام تک کوشش میں ہوتی ہے میں 10-12 علوم جو ہے وہ ایک دن میں پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں اس سے ذہن جو ہے انسان کا وہ متفرق ہو جاتا ہے, اس میں تشویش آ جاتی ہے, آپ کا ذہن ادھر ادھر ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ فوکس جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو ایسا نہ کریں. اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہی بچے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے پوچھا کہ جی مجھے اصول فقہ میں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, انہوں نے آپ کو ریکمنڈ کرا مثال کے طور پہ شیخ ابن عثیمین کی کتاب الاصول من علم الاصول. آپ نے پڑھنا شروع کری, آپ 2 دن بعد آپ نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں کسی اور سے پوچھتا ہوں کون سی کتاب پڑھنی چاہیے. آپ نے وہ 3 دن پڑھی تھی, پھر آپ نے کسی اور سے پوچھا تو اس نے کسی اور کتاب کا نام لے لیا, آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دی. پھر 1 ہفتے بعد آپ کو کوئی اور شیخ ملے, انہوں نے کہا نہیں وہ کتاب تو میں دیکھی نہیں, اتنی زبردست کتاب ہے اس فن میں, سب سے بہترین کتاب لکھی گئی ہے اس فن میں, وہ یہ کتاب ہے. آپ نے وہ پڑھنا شروع کر دی. کہہ رہے ہیں اس چیز سے بچے, یہ علامت الضجر ہے. ضجر مطلب ہوتا ہے کہ بے سکونی کی علامت ہے اور ذہنی عدم پختگی کی علامت ہے. انسان ہر وقت جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے, ڈسٹرب مائنڈ کی علامت ہے. وہ عدم الفلاح, اور ایسا طالب علم جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. ایسا طالب علم جو ہے نا وہ بس ہر چیز ٹیسٹ کر کے چھوڑ دینے والا طالب علم ہوگا, وہ پھر اس علم کو کھا کے اور ہضم جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. لیکن یہ ایک اسٹیج کی بات ہے. کہتے ہیں اب اپنی اگر بیس مضبوط کر لی, ہر علم کے اندر ایک اچھی بنیاد اس کی بن چکی ہے, تو اب اسے چاہیے کہ پھر وہ اپنا مطالعہ بڑھائے, پھر اپنے مطالعے کو وسیع کرے, ہر فنون ہر علوم پر ایک اس کی نظر ہو, اور اگر اللہ نے موقع دیا تو کچھ مختلف علوم میں تبحر آ سکے. تبحر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بالکل ڈیپ میں جائے, اس کی گہرائی میں اترے اور ان کو اچھے طرح سے حاصل کرے. آخری نصیحت جو یہ پوائنٹ نمبر 2 کے اندر ہی کرتے ہیں شیخ رحمہ اللہ, کہتے ہیں کوشش کرے انسان کہ ہر فن میں اس کتاب کو چنے جو اہم ہو, اور اس کے بعد اس پر آئے جو تھوڑی سی کم اہم ہو. مطلب یہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ ہم عقیدے کی بات کر رہے ہیں, اب عقیدے کے اندر بہت سی ڈیٹیل والے مسائل بھی ہیں, عقیدے کا ایک بنیادی تصور بھی ہے, تو آپ بنیادی تصور سے پہلے آغاز کریں. یعنی کہ ارکان ایمان کیا ہیں, ایمانیات کیا ہیں, اس ارکان ایمان کا ان پر ایمان لانے کا میری زندگی میں کیا اثر ہے, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, کن چیزوں سے توحید جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. یہ بیسکس ہیں, ان کو پہلے کور کر لے. پھر اہل السنہ والجماعہ کا کیا عقیدہ تھا, تمام دین کے مختلف ابواب میں ان کے کیا آراء و افکار تھے, اس پر بعد میں آئے. پہلے اس فن کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے اس کو حاصل کرے, بعد میں دیگر ڈیٹیلز تک پہنچے. تو یہ بھی شیخ رحمہ اللہ نے بہت ہی خوبصورت ادب اور بہت ہی خوبصورت نصیحت فرمائی کہ طالب علم کس انداز سے اس کی اپروچ ہونی چاہیے ان دروس کو پڑھتے وقت اور ان کتابوں کو اپنے استاد سے سیکھتے وقت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان آداب کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.